بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام سلسلہ گفتگو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ کے نور کی عظمت کے بارے میں جاری و ساری تھا کہ نور زہرا کی فضیلت کیا ہے، اور آج اس سلسلہ وار گفتگو کی 8ویں قسط اور نور زہرا سلام اللہ علیہ کی 7ویں فضیلت ہم اپنے دیکھنے والے سننے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب حضرت آدم اور حوا بہشت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام آپس میں محو گفتگو تھے، اور کہا خدا نے ہم سے بہتر کوئی مخلوق خلق نہیں کی ہوگی۔ امام فرماتے خدا نے جناب جبریل پہ وحی کی اور کہا کہ جاؤ آدم اور حوا کو جنت بری کی طرف لے جاؤ۔ جناب جبریل آئے اور انہوں نے فردوس بری کی طرف جناب آدم اور حوا کو لے گئے۔ جب اس محل میں داخل ہوئے جو فردوس بری کا تھا، کہ جس کی دیوار میں ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کے کنگرے سبز زمرد کے بنے ہوئے تھے، اس محل میں سرخ یاقوتوں سے بنا ایک تخت تھا جس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد بنا ہوا تھا، اور تخت کے اوپر ایک نہایت ہی حسین و جمیل خاتون تشریف فرما تھی، کہ جن کے سر پر تاج تھا، کانوں میں لؤلؤ کے 2 گوشوارے تھے، اور گلے میں ایک نور کا گلوبند تھا۔ اس خاتون کے نور اور وجاہت اس قدر زیادہ تھی کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام خوبصورتی جناب حوا کو بھول بیٹھے، اس قدر وجاہت نور زہرا کی جناب آدم کی آنکھوں پر پڑی۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ خاتون کون ہیں؟ تو وہاں بھی جبریل نے جواب دیا کہ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یہ جو ان کے سر پہ تاج ہے یہ ان کے والد بزرگوار کا نور ہے، اور جو ان کے سینے پہ یہ گلو بند ہے یہ ان کے شوہر عظیم علی مرتضیٰ ہیں، اور فرمایا یہ 2 گوشوارے جو ہیں یہ ان کے فرزند حسن اور حسین ہیں۔ اس کے بعد جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ نور سے 5 نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے تھے: انا المحمود وہذا محمد، وانا الاعلی وہذا علی، وانا الفاطر وہذہ فاطمہ، وانا المحسن وہذا الحسن، ومنی الاحسان وہذا الحسین علیہ السلام۔ میں محمود ہوں یہ محمد ہیں، میں اعلی ہوں یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں یہ فاطمہ زہرا ہیں، اور میں محسن ہوں اور یہ حسن، اور یہ احسان میری طرف سے ہے، اور یہ حسین علیہ السلام ہے۔ پس جناب حضرت جبریل نے جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان اسماء مبارکہ کو یاد کر لیجئے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ جب جناب حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، اس ترک اولا کی بدولت جو آپ سے سرزد ہوا، تو 300 سال تک جناب آدم نے گریہ کیا، اور اس کے بعد انہی آسماں سے توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں کہا یا رب بے حق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یا محمودو یا اعلی یا فاطرو یا محسنو اغفر لی و تقبل توبتی۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے ان اسماء کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، تو پروردگار نے ان انوار طیبہ کی عزت
عظمت کی بدولت ان انوار عظیمہ کے صدقے میں جناب حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی۔ جب آدم جیسے نبی کی توبہ ان عظیم انوار مقدسہ کے اسماء مقدسہ کے ذریعے سے قبول ہو سکتی ہے تو یقیناً ہم جیسے گناہگاروں کی بھی ہو جائے گی۔ خدایا محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، محبت جناب زہرا کو ہمارے سینوں میں راسخ فرما، اور یوم القیامہ تیری بارگاہ میں موالیان حیدر قرار اور جناب زہرا کے سچے محب بننے کی صورت میں پیش ہو سکے، ہمیں یہ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ یا فاطمہ زہرا، السلام علیکم۔